تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 17-20۔ آگے کا مضمون۔ اس کے بعد قرآن نے مذکورہ دونوں مخالف اسلام گروہوں کی ایک ایک تمثیل بیان کی ہے۔ پہلی تمثیل مقدم الذکر مختوم القلب گروہ کی ہے، جو اپنی فطرت کو اس قدر مسخ کر چکا ہے اور اسلام کی مخالفت میں اس قدر آگے جا چکا ہے کہ اب اس کے لیے اسلام قبول کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ دوسری تمثیل اس مؤخر الذکر گروہ کی ہے، جو اسلام کی اعلانیہ مخالفت کے بجائے اس کے خلاف چالیں چل رہا ہے اور ایک نہایت واضح حقیقت کا، جس کا حق ہونا خود اس پر بھی واضح ہے، نہایت اوچھی تدبیروں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ان دونوں تمثیلوں کو قرآن کے حکیمانہ الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد ہم اپنے الفاظ میں ان کی وضاحت کریں گے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے لوگوں کے لیے آگ جلائی، اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ایسی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی ہو، کڑک ہو اور چمک ہو۔ یہ کڑکے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے ہو، جب جب چمک جاتی ہو یہ چل پڑتے ہوں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہو رک جاتے ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھوں کو سلب کر لیتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الفاظ کی تحقیق۔ سیب کا لفظ سخت بارش کے لیے آتا ہے اور زور کے ساتھ برسنے والے بادل کے لیے بھی۔ ہم نے اپنے ترجمے میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمثیل میں، جیسا کہ آگے واضح ہوگا، اس لفظ سے اشارہ قرآن کی طرف ہے، اور قرآن کو خود قرآن میں بارش سے جگہ جگہ تشبیہ دی گئی ہے۔ سماع کا لفظ عام طور پر تو لوگ سقف نیلگوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ابر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس فضائے بسیط و عریض کے لیے بھی جو ہمارے سروں پر ہے۔ بارش اگرچہ آسمان ہی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ لفظ سماع کا اضافہ بظاہر کچھ غیر ضروری سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس اضافے سے ایک تو بارش کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس تصویر کی کسی تمثیل میں بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ دوسرے، اس سے قرآن مجید کے آسمانی ہونے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ مراد اس بارش سے قرآن ہی ہے، جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں، اور اس بجلی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔ دونوں تمثیلوں کی وضاحت۔ ان دونوں تمثیلوں کی وضاحت سے پہلے نفس تمثیل سے متعلق ایک اصولی حقیقت کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ تمثیل اگرچہ تشبیہ ہی کی نوعیت کی ایک چیز ہے، لیکن تشبیہ اور تمثیل میں بڑا فرق ہے۔ ایک عام تشبیہ میں اصلی نگاہ مشبہ اور مشبہ بہ پر ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اجزاء کو الگ الگ ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں باہم دیگر کتنی مشابہت و مطابقت پائی جاتی ہے، اور پھر اسی مطابقت و مشابہت کے لحاظ سے اس تشبیہ کا حسن و قبح متعین ہوتا ہے۔ لیکن تمثیل میں اجزاء کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صورت واقعہ کو صورت واقعہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اگر ایک صورتحال اور دوسری صورتحال میں پوری مطابقت موجود ہے، اور تمثیل صورتحال کی پوری تصویر نگاہوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، تو وہ تمثیل مکمل ہے۔ اگرچہ
تشبیہ کے وہ تمام ضوابط اس پر منطبق نہ ہو رہے ہوں جو ایک تشبیہ کے مکمل ہونے کے لیے اہل فن نے ضروری قرار دیے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اب پہلی مثال کو لیجیے۔ یہ ایک ایسے شخص کی تمثیل ہے جس نے اندھیری رات میں لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے آگ جلائی۔ اس نے یہ کام بڑی محنت اور بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ اس کا تمام گرد و پیش منور ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کے لیے اس نے یہ محنت برداشت کی، انہوں نے اس روشنی کی کوئی قدر نہیں کی۔ ان کی اس ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو ایک ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس اندھیرے کے اوپر مزید غضب یہ ہے کہ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، اور یہ تمام اوصاف ان کے اندر بیک وقت موجود ہیں۔ اس وجہ سے نہ تو یہ کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اس کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کسی نشان یا علامت یا اشارہ سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جس راہ پر وہ چل پڑے ہیں اس سے مڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کر سکیں۔ غور کیجئے تو یہ تمثیل ٹھیک ٹھیک یہود کے اس گروہ پر منطبق ہو رہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اس وجہ سے اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تمثیل میں آگ جلانے والا شخص سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ہدایت کی شمع جلائی اور اس شمع میں نے پوری قوم کے لیے اجالا بھی کر دیا، لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اس روشنی سے بیزار ہو گئی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی اور وہ ہدایت کی باتیں سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اس محرومی و بدبختی کی تفصیلات تو تورات و انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ یہاں ان کی اسی حالت کو تمثیل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمثیل ایک قافلہ کی ہے جس کے تمام افراد بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ مزید برآں رات اندھیری ہے اور اس اندھیری رات میں یہ قافلہ بھٹک رہا ہے، نہ یہ کسی کی سنتا ہے، نہ کسی کو پکار سکتا ہے، نہ کسی کا جواب دے سکتا ہے اور نہ کسی نشان یا روشنی سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری تمثیل ایک ایسے قافلے کی ہے جو رات کی تاریکی میں بارش میں گھر گیا ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بارش زوروں کی ہو رہی ہے، بارش کے ساتھ کڑک اور چمک بھی ہے۔ قافلہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب کڑکا ہوتا ہے مارے خوف کے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، جب بجلی کونتی ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، جب غائب ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمثیل یہود کے اس گروہ کی تصویر ہے جس کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ إِلَى الْآيَةِ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بارش سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، ظلمات سے اشارہ ان مشکلات راہ کی طرف ہے جن سے قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کو لازماً دوچار ہونا پڑتا تھا۔ رعد و برق سے مراد قرآن کی وہ دھمکیاں اور وعیدیں ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا تھا اور جس کی زد خاص طور پر یہود پر پڑ رہی تھی۔ اس گروہ کو چونکہ قرآن کے حق ہونے کا پورا احساس تھا، اس وجہ سے یہ دھمکیاں اور وعیدیں ان کو بڑی شاق گزرتی تھیں۔ ان کا صحیح علاج یہ تھا کہ یہ قرآن کی دعوت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس اس کا علاج یہ سوچا کہ قرآن کی بات سرے سے سنیں ہی نہیں۔ اس صورتحال کو تمثیل اس طرح مصور کر رہی ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تدبیر ایک احمقانہ تدبیر ہے۔ اگر بجلی گرا چاہتی ہے تو اس سے بچاؤ کی یہ تدبیر کیا کارگر ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک شخص شیر کو دیکھے کہ وہ اس پر حملہ کیا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ کسی کے اس طرح آنکھیں بند کر لینے سے یہ تو ہونے سے رہا کہ شیر حملہ کرنے سے باز آ جائے، البتہ یہ ہوگا کہ اس کو شیر کا حملہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی وعیدوں اور دھمکیوں کا یہ علاج کہ وہ سنی نہ جائیں ایک احمقانہ علاج ہے۔ اس سے ان کی واقعیت میں تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ یہ اس وقت واقع ہوں گی جب ان آدمی ان سے بالکل غافل ہوگا۔ شتر مرغ کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ طوفان کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنا سر ریت میں چھپا لیا کرتا ہے
کسی حقیقت سے فرار کے لیے یہود کے اس گروہ کی یہ پالیسی بھی شتر مرغ کی اس پالیسی سے کچھ مختلف نہ تھی۔ جب بجلی چمکتی ہے تو چند قدم چلتے ہیں، جب غائب ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی اس حیرانی اور پریشانی کی تصویر ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ قرآن کا مقابلہ کس طرح کریں۔ اس کی چمک اور دمک نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تھی اور اس کی برق خاطف سے ان کے لیے بچنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ وہ حیران و درماندہ تھے کہ کیا کریں۔ اس حیرانی و درماندگی کی حالت میں اگر کوئی بات بنتی نظر آتی تھی تو بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کسی حقیقت کا مقابلہ محض سخن سازی سے زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب بنائی ہوئی بات بگڑ جاتی تو پھر حیران و درماندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگتے۔ چنانچہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو چکمہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم خدا اور آخرت پر ایمان کے مدعی ہو، تو خدا اور آخرت پر تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب اس پر یہ گرفت ہو جاتی ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو سیدھے سیدھے مسلمانوں کی طرح کیوں ایمان نہیں لاتے، تو پھر مجبور ہو کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے اور ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں فرق۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت تو واضح ہو گئی کہ مذکورہ دونوں تمثیلیں یہود ہی کے دو گروہوں کی ہیں، لیکن اس بات کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ ان دونوں گروہوں میں فرق و اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ عام طور پر تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گروہ کٹر منکرین کا ہے اور دوسرا گروہ منافقین کا۔ جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے وہ تو بلا شبہ قرآن اور اسلام کے جامد مخالفین ہی کا ہے، لیکن دوسرے گروہ کے متعلق ہم اوپر یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس کو عام معنی میں منافقین کا گروہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ منافقین جہاں تک کم از کم ظاہر کا تعلق ہے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ نہیں رکھتے تھے، لیکن ان لوگوں کا جو حال اوپر بیان ہوا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار تو عملاً کرتے تھے اور نہ قولاً کرنے کے لیے تیار تھے۔ حد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اعلانیہ بے وقوف ٹھہراتے تھے۔ ایسی صورت میں ان کو عام معنی میں منافقین کے زمرے میں سمجھنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ دونوں گروہ ہیں تو یہود ہی کے، اور دونوں اسلام اور قرآن کے مخالف بھی ہیں، لیکن دونوں کی مخالفت کے مزاج الگ الگ ہیں۔ پہلے گروہ کی مخالفت کا مزاج جمود اور ہٹ دھرمی ہے، یہ اندھوں اور بہروں کی طرح انکار پر جم گئے ہیں اور اپنی رائے کے خلاف کوئی بات بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے کی مخالفت کا مزاج حاسدانہ لیکن ساتھ ہی بذوق خود مصلحت اندیشانہ بھی ہے۔ یہ ان تمام خطرات کو بھانپ رہا ہے جو اسلام کے ظہور سے یہودیت اور نصرانیت سب کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان خطرات کا سد باب کرے۔ اس مقصد کے لیے جو تدبیر اس کی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی ہم آہنگی کی جا سکے ان کی ہم آہنگی کی جائے، ساتھ ہی ان سے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ وہ بھی اپنی انفرادیت سے دستبردار ہو کر دینداری اور خدا پرستی کا کوئی مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن قرآن نے اس بات کو نہایت غیر مبہم الفاظ میں ظاہر کر دیا ہے کہ دین حق اس قسم کی سودا بازی کے لیے نہیں آیا۔ جس کو ایمان لانا ہو وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کی طرح ایمان لائے، ورنہ جو راہ اس کو پسند ہو اس کو اختیار کرے اور اس کے نتائج بھگتے۔ اگرچہ پہلے گروہ کی ہٹ دھرمی اور ضد کی طرح اس دوسرے گروہ کی یہ چال بازی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، لیکن اس گروہ کا یہ احساس کہ قرآن کا مقابلہ ہٹ دھرمی اور ضد سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے لیے ہوشیاری اور مصلحت بینی کی ضرورت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے گروہ کی طرح قبولیت حق کی صلاحیت اس کے اندر بالکل مردہ نہیں ہو چکی، بلکہ اس کے اندر اس صلاحیت کی کچھ نہ کچھ رمق ابھی باقی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے بھی اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ حق سے فرار کی انہی تدبیروں میں مشغول رہا جس میں اس وقت مشغول ہے، تو سنت الہی کے مطابق اس کی یہ رہی صحیح صلاحیت بھی سلب ہو جائے گی۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کے یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لیتا، لیکن وہ ہر ایک کو پوری مہلت دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔